السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناموں کا اثر بندے یا بندی کی ذات پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کا نام حرب رکھا ہوا تھا، وہ جنگوں کا دور تھا تو بہادری والے نام رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے حرب رکھا، اس کے معنی آتے ہیں جنگ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ناموں کا اثر ذات پہ نہ پڑتا، کیونکہ نام سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناموں کو تبدیل نہ کرواتے۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام اور کئی صحابیات کے نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معنی کے اعتبار سے تبدیل کروا دیے، جس کے معنی اچھے نہیں تھے۔ لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو نام انہیں اچھا لگ گیا وہ نام رکھ لیتے ہیں، چاہے معنی کچھ بھی ہوں اس کے۔ ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی، اپنی بچی کا نام انہوں نے شر البریہ رکھ دیا۔ دیکھنے میں اور سننے میں کتنا اچھا نام معلوم ہوتا ہے، شر البریہ، لیکن جب ان سے معنی پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں اس کا معنی پتا ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے اس کا معنی نہیں پتا ہے، بس میں نے دیکھا کہ قرآن میں آیا ہے تو میں نے رکھ دیا۔ تو ان کو معنی بتایا گیا کہ بھائی اس کے معنی آتے ہیں بدترین مخلوق کے، تو اس لیے یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے معنی کے اعتبار سے، بلکہ بہت ہی زیادہ برا ہے، تو اپنا نام فوراً چینج کریں۔ تو کہنے لگے کہ قرآن میں آیا ہے اس لیے ہم نے رکھ دیا۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں ہی فرمائی ہیں، بے شک قرآن میں اللہ نے اچھی چیزیں ہی فرمائی ہیں، لیکن رب کائنات نے بسا اوقات بری چیزوں کا نام لے کر ان سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو شیطان کا نام لے کر فرمایا۔ اب کوئی کہنے لگے کہ نہیں قرآن میں آیا ہے تو میں اپنے بچے کا نام شیطان رکھوں گا، تو یہ اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں آیا ہے لحم الخنزیر، تو کیا خنزیر کوئی نام رکھنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے خنزیر کا نام لے کر اس کے گوشت کو قرآن میں حرام فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم میں رب کائنات نے فرعون کا بھی ذکر کیا ہے اس کی برائی اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن میں نام آئے اور آپ بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے اس کا نام رکھ لیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی قرآن کا لفظ پسند آ گیا ہے تو آپ علماء کرام سے اس کے معنی پتہ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو میں بچیوں کے 10 نام آپ کے سامنے ایسے بیان کروں گا کہ ماں باپ نے وہ نام رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے معنی بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 1، بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا زویا، جبکہ زویا کا لفظ ڈکشنری کے اندر ہی موجود نہیں ہے، کسی بھی لغت میں زویا کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، اس کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ زویا کی جگہ کوئی اچھا سا نام رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں، علماء کرام کے مشورے سے رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ نمبر 2، بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں منتشا، جبکہ منتشا معنی کے اعتبار سے کوئی نام نہیں ہے، اس کے معنی آتے ہیں جس کو تو چاہے، تو اس لیے یہ نام بھی رکھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام وانیہ رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، وانیہ کے معنی تو ڈکشنری میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ وانیہ کے معنی سست، لاغر جسم والی، کمزور جسم والی، تو نام کا بھی اثر پڑتا ہے، بسا اوقات بچی کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس طرح کا نام ہرگز نہ رکھیں۔ نمبر 4، بہت سے ماں باپ اپنی بچی کا نام وریشہ رکھ دیتے ہیں، جبکہ وریشہ کے معنی بھی لغت میں کہیں ہے ہی نہیں، ڈکشنری میں اس کے معنی نہیں ملتے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تو آیا ہے ورشہ کا لفظ، تو وہاں جہاں پر ورشہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہاں پر واو الگ ہے، ریش الگ ہے، ریشہ الگ ہے، تو اصل میں یہ وا ریشہ ہے۔ ریشہ کے معنی ڈکشنری میں موجود ہیں زیب و زینت کے، لیکن لوگوں نے اس کو ملا کر آپس میں وریشہ کر دیا، تو وریشہ کوئی بھی لفظ نہیں ہے، اس لیے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنی بچی کا نام عارشی رکھ دیتے ہیں، جبکہ عرش کے معنی بلندی کے آتے ہیں اور جو اللہ کا عرش ہے اس کے معنی آتے ہیں، لیکن یہ لفظ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، یعنی لڑکے کا نام اگر عرش رکھ دیا جائے تب تو گنجائش ہے، لیکن لڑکی کا نام کہیں سے کہیں تک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عرشی لفظ مذکر ہے، جینس کے لیے آتا ہے، لیڈیز کے لیے نہیں آتا۔ نمبر 6، ماں باپ اپنی بچی کا نام جو ہے علیشہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ علیشہ یہ لفظ الگ الگ ہے، عالی شاہ سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ کے، تو یہ لفظ معنی کے اعتبار سے تو درست ہے لیکن یہ لفظ بھی جینس کے لیے آتا ہے، لیڈیز کے لیے نہیں آتا، یعنی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، اس لیے یہ نام بھی بچی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنی بچی کا نام علیزہ رکھتے ہیں اور یہ نام بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے، لوگ بہت کثرت کے ساتھ یہ نام رکھتے ہیں۔ دیکھیں، علیزہ نام کے بھی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، الز کے معنی لغت میں آتے ہیں ڈرنے کے، گھبرانے کے، تو اس لیے معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ اپنی بچی کا نام رکھ دیتے ہیں، وہ گھبراتی ہے یا بہت زیادہ ڈرتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں،
اس لیے ایسا اچھا نام رکھیں جس کے معنی خوبصورت ہوں اور اچھے معنی ہوں۔ الوینا، بہت سے لوگ الوینا بھی نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا۔ دیکھیں الوینا نام کے معنی بھی ڈکشنری میں نہیں ہے، البتہ الوینا واو کے زبر کے ساتھ یہ لفظ ڈکشنری کے اندر پایا جاتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کالے انگور، کشمش وغیرہ کے۔ تو نام معنی کے اعتبار سے یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا سا نام رکھا جائے۔ البتہ الوینا کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، صحابیات کے نام پر کوئی رکھ لیا جائے یا پھر ایسا نام علماء کرام کے مشورے سے رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں۔ نمبر 9 ارم۔ ارم بھی نام بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور لوگ اپنی بہنوں کا، اپنی بچیوں کا رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں ارم کے معنی آتے ہیں قوم عاد کا ہلاک شدہ شہر، جس کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جس پر عذاب برپا ہوا تھا۔ قوم عاد کے جد اعلیٰ کو بھی یعنی بڑے باپ دادا کو بھی ارم کہتے ہیں۔ اسی طرح ارم کے معنی جنت کے بھی آتے ہیں، وہ جنت جسے شداد بادشاہ نے بنوائی تھی۔ تو یہ بعض معنی کے اعتبار سے تو یہ نام رکھنا درست ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت تباہ شدہ قوموں کی جانب بھی کی گئی ہے، اس لیے ان معنی کے اعتبار سے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ صحابیات کے نام پر یا کسی ایسے نام کو رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں، تاکہ بچی کی ذات پر اچھے معنی کا اثر پڑے۔ نمبر 10، بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام انشا رکھ دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ انشا نام رکھنا درست نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بولا جاتا ہے، تو نام تو اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں انشاء کے معنی ڈکشنری میں لغت میں پائے تو جاتے ہیں، لیکن ایسے معنی نہیں پائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نام رکھنا درست ہو جائے۔ انشاء کا مطلب کیا ہے؟ انشاء یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ان کے معنی آتے ہیں اگر، شاء کے معنی آتے ہیں چاہا، اگر چاہا۔ تو یہ کوئی لفظ معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انشاء نہ کر کے کسی کو کہے اگر چاہا، اگر چاہا، تو اسے کیسا لگے گا؟ تو نام ایسا رکھا جائے کہ اگر نام کے معنی بھی لے لیے جائیں تب بھی اچھا لگے، خراب نہ لگے۔ البتہ صحابہ کرام کے ناموں پر اگر نام ہے تو اگر معنی بھی اچھے نہ ہو تب بھی نسبت کی وجہ سے کہ صحابہ کا نام تھا اس معنی کر وہ نام رکھنا درست ہو جائے گا۔ معنی اچھے ہوں چاہے نہ ہو، نسبت کو دیکھا جائے گا۔ وہاں پر انبیاء کرام کے نام پر اگر نام رکھا جائے تو وہاں پر بھی نسبت کو دیکھا جاتا ہے، معنی نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ صحابیات کے، صحابہ کرام کے یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر معنی کو نہ دیکھیں، انبیاء کرام کے نام پر آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اولاد کے حقوق میں سے ان کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ آپ کبھی بھی اپنے بچوں کا نام یا بچیوں کا نام اس طرح نہ رکھیں کہ اس کے معنی اچھے نہ ہوں۔ اچھا نام رکھنے کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب بندوں کو پکارے گا تو ان کے نام کے ساتھ اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اگر نام اچھا ہوگا تو بہترین سے بہترین نام لے کر اسے پکارا جائے گا، اور اگر نام ہی اچھا نہیں ہوگا تو جو نام دنیا کے اندر وہ خراب چلتا رہا اسی نام کے ساتھ میدان محشر کے اندر بھی اس کو پکارا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، اس طرح کے نام ہرگز نہ رکھیں جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 10 ایسے نام بیان کیے ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کیسے نام رکھیں؟ میں نے بتایا کہ کس طرح کے نام رکھنے چاہیے، البتہ الگ سے بھی میں تقریباً 10-15 نام آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، ایسے اچھے نام جس کے معنی بھی اچھے ہوں گے، جو نام آپ کو رکھنا چاہیے۔ میں الگ سے کلپ انشاءاللہ اس کی بنا دوں گا۔ اگر اس طرح کا کوئی نام ہے تو اس کو تبدیل کر دیں۔ اگر تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے کہ IDs وغیرہ پر وہ نام چڑھ چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم گھر کے اندر ایک اچھے نام کے ساتھ اس بچی کو پکارنا شروع کر دیں تاکہ اس نام کا اثر بچی کے اوپر پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے سے اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔